الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور اس کے دونوں کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں سب اسی نے پیدا کی ہیں، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا فرمایا اور اس کے بعد عرش پر جا ٹھہرا۔ اس کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا بیان کیا ہے۔ یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے اور احسن انداز سے اپنی توحید کا بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے، اس نے 6 دن میں زمین اور آسمان بنائے، پھر عرش پر قرار پکڑا۔ مالک و خالق وہی ہے، ہر چیز کی نکیل اسی کے ہاتھ میں ہے، تدبیریں سب کاموں کی وہی کرتا ہے، ہر چیز پر غلبہ اسی کا ہے، اس کے سوا مخلوق کا نہ کوئی والی ہے نہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارشی۔ اے وہ لوگو جو اس کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہو اور دوسروں پر بھروسہ کرتے ہو، کیا تم نہیں سمجھ سکتے کہ اتنی بڑی قدرتوں والا کیوں کسی کو اپنا شریک کار بنائے گا؟ وہ برابری سے، وزیر و مشیر سے، شریک و سہیم سے پاک، منزہ اور مبرہ ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کی کوئی برابری کرنے والا ہے، وہ اکیلا ہی سارے کام کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی پالنہار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نسائی شریف میں یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ تھام کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں پیدا کر کے 7ویں دن عرش پر قیام فرمایا۔ مٹی ہفتے کے دن بنی، یعنی آدم علیہ السلام کی جو مٹی تھی وہ ہفتے کے دن بنی، بلکہ زمین کی جو مٹی تھی وہ ہفتے کے دن بنی، پہاڑ اتوار کے دن بنے، اور درخت سوموار کے دن، برائیاں منگل کے دن، اور نور بدھ کے دن، اور جانور جمعرات کو پیدا کیے گئے، اور آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد دن کی آخری گھڑی میں تمام روئے زمین کی مٹی کو اکٹھا کر کے، جس میں سفید اور سیاہ، اچھی اور بری ہر طرح کی تھی، اس سے پیدا کیا گیا۔ اسی باعث اولاد آدم بھی بلی بری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کعب بن احبار سے بیان کیا ہے کہ اس کا حکم 7 آسمانوں کے اوپر سے اترتا ہے اور 7 زمینوں کے نیچے تک پہنچتا ہے، جسے اور آیت میں جو اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن تنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی مثل زمینیں، اور اس کا حکم ان سب کے درمیان اترتا ہے۔
اعمال اپنے دیوان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور چڑھائے جاتے ہیں جو آسمان دنیا کے اوپر ہے۔ زمین سے آسمان کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال پر محیط ہے۔ پھر جو آسمان کا موٹاپا ہے وہ بھی 500 سال ہے۔ پھر اس طرح پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا جو سفر ہے وہ بھی 500 سال ہے، پھر اس کا موٹاپا 500 سال ہے۔ اسی ترتیب سے 6 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اس لیے زمین اور آسمان اول 500 سال کے فاصلے پر ہے اور اتنا ہی اس کا گرو ہے۔ اتنا اترنا چڑھنا اللہ کی قدرت سے فرشتہ ایک آنکھ جھپکنے میں کر لیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ایک دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کی ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں دن کی مقدار ہے وہ ہمارے دنوں سے بہت مختلف ہے۔ ہمارے 1000 سال ہوں تو اللہ تعالیٰ کا ایک دن بنتا ہے، اور اس طرح انہی دنوں میں اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں یہ سب کچھ بنایا اور قائم کیا ہے۔ اور ان امور کا مدبر جو ہے وہ اللہ ہے، وہ اپنے بندوں کے اعمال سے باخبر ہے۔ سب چھوٹے بڑے عمل اسی کی طرف چڑھتے ہیں۔ وہ غالب ہے جس نے ہر چیز کو اپنے ماتحت رکھا ہے۔ کل گردنیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں۔ وہ اپنے مومن بندوں پر بہت ہی مہربان ہے، عزیز ہے، اپنی رحمت میں اور رحیمی میں اور اپنی عزت میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو انصاف کا دن ہے تو ہر آدمی کو اس کے کیے کے مطابق اس کو اجر دیا جائے گا۔ اگر اس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے تو ان کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اگر اس کے برے اعمال زیادہ ہوں گے تو پھر اس کا اعمال نامہ اس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ سارے فیصلے کرے گا۔ اس دن جو مجرم ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کریں گے کہ اے اللہ ہمیں ایک دفعہ دنیا پر جانے کا موقع دے دے، ہم وہاں جا کر نیک بن جائیں گے، نیکی کریں گے، تیری شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، تو ہمیں ایک دفعہ دنیا پر جانے کی اجازت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، یہ میرا اصول نہیں ہے، یہ میرے اصول کے خلاف ہے۔ میں نے تمہیں دنیا کی زندگی اس لیے دی تھی کہ تم میرے احکامات پر عمل کرو، میری عبادت کرو، لیکن تم نے اس زندگی کو ضائع کر دیا۔ اب جو تم نے اس زندگی سے کمایا وہ آپ کو ملے گا۔ اگر اچھا کمایا تو اچھا ملے گا، اگر برا کمایا تو آپ کو اس کا برا ملے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں روکتا ہے اس سے فوراً رک جائیں، جو کام کرنے کا حکم دیتا ہے اسے ہم کریں۔ یہی ایک مسلمان کا وتیرہ ہے، یہی ایک مسلمان کی شان ہے۔ ہمیں اپنی حدود و قیود سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔